انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ گناہ کتنا بڑا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ توبہ کتنی سچی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے والا ہوں جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی روشنی بن سکتی ہے۔ یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے گناہ بہت بڑے ہیں اور اب واپسی ممکن نہیں۔ ایک شخص تھا، ظاہری طور پر ایک عام انسان، لیکن اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی تھی، دل سخت ہو چکا تھا اور ضمیر تقریباً مر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گناہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں ایک ایسا گناہ ہو گیا جسے سن کر انسان کانپ جاتا ہے۔ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، نہ غلطی میں، نہ غصے میں، بلکہ جان بوجھ کر۔ اب سوچئے، قتل جیسا بڑا گناہ جس پر دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سخت وعید۔ مگر پھر بھی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ شخص راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، دل کانپ اٹھتا، سانس گھٹنے لگتی۔ پہلی بار اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ وہ خود سے کہنے لگا، کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ یا میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں؟ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ عالم نے پوچھا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے سچ بتا دیا۔ عالم نے کہا، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اور ٹوٹ گیا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھا اب واپسی کا دروازہ بند ہے، چلو اب جتنا گناہ ہو سکتا ہے کر لو۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ وہ شخص ایک دوسرے نیک انسان کے پاس گیا۔ وہاں جا کر اس نے پھر سوال کیا، کیا میرے لیے اللہ کی رحمت ہے؟ اس نیک انسان نے کہا، تم مجھے بتاؤ، کیا تم سچی توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، دل سے۔ نیک انسان نے فرمایا، سن لو، اللہ کی رحمت تمہارے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لیکن توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گناہ پر ندامت، دل سے شرمندگی۔ دوسری شرط اسی وقت گناہ چھوڑ دینا، اور تیسری شرط پختہ ارادہ کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہوں تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس نیک انسان نے کہا، تم جس ماحول میں ہو وہ تمہیں پھر گناہ کی طرف لے جائے گا۔ اس شہر کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ شخص اسی وقت اپنا شہر چھوڑ کر نکل پڑا۔ دل میں امید تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور زبان پر صرف ایک دعا، اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ راستے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے، یہ توبہ کر کے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے، اس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین ناپی جائے، جس شہر کے قریب ہوگا وہیں اس کا انجام ہوگا۔ جب ناپا گیا تو وہ شخص نیکی کے شہر کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ سوچئے، قتل جیسے بڑے گناہ کے بعد بھی سچی توبہ انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص ریگستان میں اپنی کھوئی ہوئی سواری واپس پالے۔ اللہ ہماری طرف ایک قدم بڑھنے پر 10 قدم بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آج کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یاد رکھیں، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اصل خطرہ گناہ نہیں، بلکہ گناہ پر اصرار اور توبہ نہ کرنا ہے۔ آج اگر آپ دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور سچی نیت کر لیں، تو یقین رکھیں اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یاد رکھیں، توبہ صرف الفاظ نہیں، زندگی بدلنے کا نام ہے۔ جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے کسی ایک ایسے انسان تک ضرور پہنچائیں
جو خود کو اللہ سے دور سمجھتا ہے۔ شاید یہی پیغام اس کی زندگی بچا لے۔